مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بیوقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھی۔ اگر ریکارڈز ہی نہیں ہے تو یہ جو ریکارڈ پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، یعنی جسٹس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، مطلب کوئی اگر کہے کہ میں ریکارڈ ہے یہ مانتا نہیں ہوں، تو یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہوا کہ جسٹس ہے میں مانتا نہیں ہوں، انصاف ہوگا انسانوں میں مانتا نہیں ہوں۔ جس نے اس کائنات کو اتنے کیلکولیشن اور سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے، کیا وہ ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لیے ہے، سوال آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کے بنانے والے کی، اس یونیورس کے بنانے والے کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم کیا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے اس پورے یونیورس میں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس یونیورس کے پورے سسٹم میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پلانٹ زمین، اور اس زمین کے ایک چھوٹے سے انسان، اور وہ انسان کی ایک چھوٹی سی سیل جو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتی ہے۔ اس کے اندر جب جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں جو آرکیٹیکچر دکھتا ہے، تو واسٹ یونیورس سے لے کر چھوٹی سی سیل تک ساری چیزوں میں ہمیں ایک پرفیکٹ پلاننگ دکھ رہی ہے۔ اور وہ سیل کے نیوکلیس میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں جو ڈی این اے ہے، اور وہ ڈی این اے کے اندر اتنی میسو انفارمیشن دکھتی ہے کہ اگر وہ انفارمیشن کو نکالا جائے اور لکھا جائے تو 106 والیومز بھر جائیں گے انسائکلوپیڈیا کے، اتنی ساری انفارمیشن وہ ایک ڈی این اے کے اندر ہے۔ تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں یہ کریٹر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ مان لو ایک سپر کمپیوٹر ہے اور ایک انسان ہے جو بیٹھ کے اپنا کیلکولیشن مائنڈ میں کر رہا ہے۔ تو جو سپیڈ میں ایک سپر کمپیوٹر کرے گا کیلکولیشن، اور جتنے سارے میسو کیلکولیشنز مائکرو سیکنڈز میں کر ڈالے گا، تو وہ انسان بولے گا پتہ نہیں کتنا ٹائم جائے گا اس سپر کمپیوٹر کو۔ تو وہ انسان کا کیا کمپیریزن ہے اس سپر کمپیوٹر سے؟ اور دنیا کا کوئی بھی سپر کمپیوٹر کیوں نہ ہو، وہ سمجھنا چاہیے زمین جو ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، اس کے ایک چھوٹے سے سپر کمپیوٹر کی کیا حیثیت ہے اس یونیورس کے بنانے والے کے سامنے؟ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ٹائم کیلکولیشن جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس میں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کمپیریزن کر رہے ہیں انسان میں اور اللہ میں، انسان ایسا ہے تو انسان کے کیلکولیشن سے اللہ تعالیٰ کا ججمنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت میں اس کو تو یہ ریکارڈ لکھنے اور پریزرو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ لیکن یہ ریکارڈ اس لیے تاکہ حجت قائم ہوگی، قیامت کا دن ہوگا جب انسان وہاں پر ہوگا، اس کو اپنا اعمال نامہ پورا کے پورا ملے گا ہاتھ میں، جس سے وہ دیکھ سکے گا کہ میں نے کیا کیا کیا، اس کا ریکارڈ میرے سامنے ہے۔ جو مجھے انعام ملے گا یا سزا ملے گی، یہ میرے ہی کاموں کا نتیجہ ہے۔ اگلی بات کہ جو فرشتے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر ایک لفظ جو ایک نکلتا ہے ایک انسان کی زبان سے، وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اب انسان کو یہ سمجھنا چاہیے ہر چیز ہم نے نہیں دیکھا۔ فرشتے جو ہے وہ ان سین ورلڈ، جو دنیا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا حصہ ہے۔ اب سوچو کہ مائکروسکوپ جب نہیں بنے تھے تب تک بیکٹیریا ایک ان نون ورلڈ تھی، اسی طرح سب ایٹامک جو پارٹیکلز ہیں جب تک ویسے پاورفل مائکروسکوپس نہیں بنے تو ان کو آبزرو نہیں کیا گیا۔ اور آج بھی اگر یونیورس میں دیکھا جائے تو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کو ریئلی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ پروفز کے بیسس پہ ہم بلیو کرتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ کوئی انسان ڈسکلیم نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ فرشتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس سائنٹیفک پروف ہے کہ فرشتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ ان سین ورلڈ ہے، وہ ان سین ورلڈ ہے، جو ورلڈ کو دیکھا نہیں ہے اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ٹائم کے لیمیٹیشنز ہیں نا، ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں وہ اس ٹائم اور اسپیس کا بنانے والا ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب سوتے ہیں تو نیند کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے گھنٹے چلے گئے لیکن بس تھوڑی دیر سوئے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے بہت گھنٹے سوئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جیسے ابھی سر تکیے پہ لگا تھا، مطلب ابھی بس میں سویا تھا اور کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ تو ہم خود اپنے ہیومن ایکسپیرینس میں یہ ٹائم لیس ڈائمینشن کو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی نیند میں،
اور موت ایک اس کا کمپیریزن ہے. اور یہ تو انسان کی بات ہے, ہم تو کریٹر کی بات کر رہے ہیں جس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, وہ تو ٹائم سے بالا تر ہے. تو یہ کہنا کہ اس کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا, اس کو ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, اس کو سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے. کوئی چیز کرنے کے لیے اس کو سٹرگل نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے انسانوں کو کرنا پڑتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آپ کو انٹروڈکشن اتنا بڑا ملا ہے, اتنا بڑا یونیورس ملا ہے, 93 بلین لائٹ ایئرز, اور آپ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کون سے کریٹر کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ملتا تو شاید چھوٹے سے تعارف سے ایک انسان شاید سمجھا ہو نہ سمجھا ہو, تو ہم جس یونیورس کو دیکھ چکے ہیں, ہم سیل کے اندر دیکھ چکے ہیں, اور پھر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ہم ایسی بات کہیں گے تو کیا یہ ہمارے لیے فیئر بات ہے؟ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے وہ بس کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. تو اس کریٹر کے لیے ایسے الفاظ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, یہ ایک انسلٹ ہے اس کریٹر کا, اور ہم سب کو اس چیز سے بچنا چاہیے. وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے, اور یہ کہنا کہ وہ وہاں کریٹر اور وہ خالق ہے, وہ کریٹر ہے, وہ کریشن سے الگ ہے. یہ کریشن کی شروعات ہے, یہ یونیورس کی شروعات ہے, اس کی اینڈنگ ہے, اس کی نہ شروعات ہے نہ اینڈنگ ہے. وہ اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے, وہ اس کے حصہ نہیں ہے, وہ اس سے اوپر ہے, وہ اس سے بالاتر ہے. تو یہ کہنا کہ وہ وہاں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب آپ خود سوچو کہ ہم سب انسان, اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو, آپ ہو سکتا ہے دوسرے شہر میں ہو, میں دوسرے شہر میں ہوں, لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں. جب ہم لوگ ایک حصے میں ہو کر دنیا کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں, تو یہ سمجھنا کیوں مشکل لگ رہا ہے کہ کریٹر جو اس دنیا کا بنانے والا ہے وہ تو ہر چیز, ہر جگہ, ہر وقت دیکھ سکتا ہے, ہر چیز ریکارڈ کر سکتا ہے. اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ ہاں, اس کے لیے کون سی مشکل چیز ہے؟ اچھا ایک پوائنٹ سوچو, یہ یونیورس کے اندر ہر چیز میتھمیٹیکل فارمولاز سے چل رہی ہے. جو گریوٹی ہے, گریوٹی کا فورس ہے پوری یونیورس میں, اس کا ایک فارمولا ہے. اسی طرح آپ دیکھو گے بہت ہی ایکوریٹ کیلکولیشن سے سارے ستارے چل رہے ہیں, ان کی آربٹس ہے, بالکل جیسے کہا جا رہا ہے the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. جیسے کہ گیلیلیو نے کہا the book of nature is written in the language of mathematics. تو آپ ذرا سوچو کہ جو یونیورس کا بنانے والا ہے, جس نے اس یونیورس کو اتنے کیلکولیشن سے بنایا, کیا وہ ہمارا حساب نہیں کرے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ہمارا حساب نہیں ہونے والا ہے؟ کیا جسٹس نہیں ہونے والا ہے؟ اور جسٹس کیسے ہو سکتا ہے اگر ریکارڈز ہی نہیں ہے؟ تو یہ جو ریکارڈ پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, یعنی جسٹس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, مطلب کوئی اگر کہے کہ میں ریکارڈ ہے یہ مانتا نہیں ہوں, تو یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہوا کہ جسٹس ہے میں مانتا نہیں ہوں, انصاف ہوگا انسانوں میں مانتا نہیں ہوں. یہ بات بالکل بھی انفیئر ہے, کیونکہ آپ خود سوچو کہ اتنے بڑے بڑے ظالم جو گزرے اس زمین پر, جیسے مثال لے لیجئے ماؤ زیڈونگ, جس نے تقریباً 31 ملین 3 کروڑ 19 لاکھ لوگوں کو مارا, اور ہڈولف ہٹلر جس نے تقریباً 1 کروڑ 85 لاکھ لوگوں کی موت کی ذمہ داری ہے. اب آپ بتاؤ کیا سزا دے سکتے ہو؟ کیا سزا دے سکتے ہو؟ دنیا کے کسی بھی سسٹم میں اگر آپ نے ایسے مجرموں کو پکڑ لیا, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کئی سارے لوگوں پر ظلم کیا, کئی زیادتیاں کی, کئی لوگوں کے حق کھائے اور اس دنیا سے چلے گئے, آپ اگر پکڑ بھی لیتے, ان کا جرم ثابت بھی ہو جاتا, تو کیا سزا دے سکتے ہیں؟ تو مجھے بتائیے جس نے اس کائنات کو اتنے کیلکولیشن اور سسٹمز کے ساتھ بنایا ہے, کیا وہ ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرے گا؟ یہ تو بہت انفیئر ہو جائے گا. جو پرفیکشن ہم اس کے کریشن میں دیکھ رہے ہیں, یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہے, اور یہ کمی ہوگی کہ وہ ظلم ہونے دے اور انصاف نہ کرے. انصاف کرنے کے لیے وہ ریکارڈز کا ہونا ضروری ہے, اور ریکارڈز ہے, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کیا چیز پہ تعجب کر رہے ہیں؟ جس نے اتنے بڑے کائنات کو بنا لیا, جس نے ڈی این اے کو بنا لیا, جس نے سیل کو بنا لیا, اس کے لیے ریکارڈز کو رکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کے لیے وہ چیز کون سی مشکل ہے جو اس کائنات کی ٹیکنالوجی مینج کر رہا ہے, جو اس ڈی این اے کی ٹیکنالوجی مینج کر رہا ہے, اس کے لیے ریکارڈز کو رکھنا کون سی بڑی چیز ہے؟ تو وہ انصاف کرے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا, تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا, کسی پہ بھی نہیں. مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو, دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں. یہاں پہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت کی فکر ہے دنیا کی نہیں, حقیقت یہ ہے اسلام نے سکھایا ہے ایک بیلنس. اسلام نے سکھایا ہے ایک بیلنس کہ دنیا کے اندر ساری چیزوں میں اعتدال ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے غلام بن کے رہو. یا ایھا الناس, اے انسانوں, ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو دنیا کے دھوکے میں بھی مت پڑو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے غلام بن جاتے ہیں, ان کا گاڈ دنیا ہوتی ہے, یہ دنیا کا عیش و آرام, یہ دنیا کی لذتیں, یہ ان کا گاڈ ہوتا ہے, اس کے لیے جیتے مرتے ہیں وہ.
دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کو پورا چھوڑ دیتے ہیں. تو قرآن میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, جو روحانیت انہوں نے نکالی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کرنے. تو ایک بیلنس مل رہا ہے, نہ دنیا کے غلام بن جاؤ نہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ, ایک بیلنس ہے. لیکن دنیا میں رہوں گے آخرت کے لیے. دنیا ایک امتحان ہے, دنیا ایک ایگزام کی جگہ ہے, یہاں پہ رہو, یہاں پہ اچھے کام کرو. کس کے لیے کرو؟ آخرت کے لیے کرو. اب آپ دیکھ چکے ہو کہ کوئی شخص اگر دنیا میں رہا اور آخرت کو بھول گیا تو کیا ہوگا. آپ اس مثال سے دیکھیے, یہ رائٹر لکھتے ہیں if God does not exist then everything is permissible. اگر گاڈ نہیں ہے, اگر آخرت نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, تو ہر چیز جائز ہو جائے گی. پھر جو چاہو کرو, ہاں جو چاہو کرو, یہی ہو جائے گا ریالٹی. تو وہ سارے لوگوں کا کیا جن کے اوپر ظلم ہوا, ان کا کیا جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن کوئی تکلیف سے گزرتے ہوئے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ, جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزیں لے کر, فصبر, اور وہ صبر کر لے اس پر, اوتہ منہم الجنہ, ان دونوں کے بدلے میں تو اسے جنت ملے گی. تو میں ان سے پوچھوں گا, ہمارے پاس آنسر ہے کہ جو ایسے تکلیف سے گزرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس کو ہمیشہ کی خوشی ملے گی. اس کا حساب لکھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے, اس کے صبر کو لکھ رہا ہے, اس کے انعام کو لکھ رہا ہے, اور اس سے ہمیشہ کی جنت ملے گی. اس سے پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے صبر پیدا ہوتا ہے, اس سے امید پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ کا جو ویو ہے, اور وہ ویو کو اگر کوئی مانے گا اور یہ مانے گا بس تکلیف ہے تکلیف, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس کے بعد بدلے میں کچھ نہیں ہے, بس مر جاؤ ختم, تو بہت ہی ڈپریسنگ ہے, کوئی امید نہیں ہے, مایوسی ہے. اس کے بہت سارے برے انجام ہوں گے, دنیا نے بھگتا ہے ایسے انجام جب مایوس لوگوں نے ظلم کا راستہ لے لیا. جو مایوس ہو چکے تھے دنیا میں ان کے لیے کچھ نہیں تھا, تو جب وہ ظلم کا راستہ لے لیے وہ بہت بڑی لائبلٹی بن گئے دنیا کے لوگوں کے لیے. اور جب کوئی دنیا میں رہتا ہے آخرت کے لیے, اللہ کے لیے وہ اچھا کام کرتا ہے, اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے, تو آپ کو پتا ہے قرآن کی آیتیں ہیں کہ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل استعمال کرو, تاکہ تم دیکھو غور کرو. اور یہی دنیا کے اندر آخرت کے مقصد کے لیے رہنے والے لوگوں نے دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوریز کی بیفور دا ماڈرن سائنس ٹوک آف. ماڈرن سائنس کی ایج کب سے ہے؟ رینیسانس سے. اس سے پہلے کن کے سب سے بڑے کنٹریبیوشن تھے؟ مسلم سائنٹسٹ کے. اور بنیاد کیا تھی کہ قرآن میں سکھایا گیا لعلکم تعقلون. آخر میں جب یہ کہتے ہیں I am a lapsed Muslim. I am a lapsed Muslim جو کہہ رہے ہیں, تو میں کہوں گا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ, جو ہدایت کا راستہ لیتا ہے, صحیح راستہ لیتا ہے, خود کے لیے لیتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا, جو گمراہی کا راستہ لیتا ہے اس کی گمراہی کا بوجھ اسی پر ہے. آپ اگر صحیح راستہ لیتے ہو آپ ہی کا فائدہ ہے. آخر میں ابھی عمر بھی کافی ہو چکی ہے, آپ خود سمجھ سکتے ہیں, تھوڑے ہی دنوں میں کبھی بھی جانا ہو جائے گا. جو ہدایت کا راستہ لیتا ہے خود کے لیے لیتا ہے, جو گمراہی لیتا ہے وہ بھی خود کے لیے لیتا ہے. ذرا سوچئے کتنے سارے پروفز ہیں, قرآن اللہ کی کتاب ہے, کتنے سارے پروفز ہیں, کبھی ایکسپلور کریے اوپن مائنڈ سے. کتنے سارے قسم کے پروفز ہیں قرآن میں, جو سائنٹیفک میریکلز ہیں, جو پیشن گوئیاں ہیں جو ثابت ہوئی ہے, جو ساری چیزیں جو قرآن کے اندر ہے. آپ دیکھ سکتے ہو جو حفاظت ہے اس کلام کی, جو اس کے اندر جو بیوٹی ہے, جس طرح سے وہ ٹچ کرتا ہے لوگوں کے دلوں کو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, کئی سارے پروفز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں, جو ان کی تعلیمات ہیں, جو ان کی پوری زندگی ہے, یہ ساری چیزیں پروفز ہیں. بس آنکھیں کھول کر کے آپ ایک بار دیکھ لیجئے, آپ کو حق بات, سچی بات ضرور دکھائی دے گی. اپنے دل سے اللہ تعالیٰ سے, اوپر والے سے مانگیں کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دیکھ کر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اس ایپیسوڈ کو بنانے میں بشیر احمد اور ان کی فیملی نے پورا تعاون کیا ہے.